الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں قرآن پاک کی دوسری سورت سورہ بقرہ کے کچھ فضائل، اس کا زمانہ نزول، شان نزول اور چند ابتدائی آیات مبارکہ کا ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ قبول فرمائے۔ آقائے دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت کا سبب ہے، موجب ہے، اور نہ پڑھنا موجب حسرت ہے۔ جب میدان قیامت میں اس سورت کے پڑھنے والوں کو بلند درجہ ملے گا تو نہ پڑھنے والوں کو بے حد افسوس ہوگا۔ جو شخص سورہ بقرہ پڑھے گا اس کو جنت میں تاج پہنایا جائے گا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس گھر میں 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا تو وہ قرآن شریف کو کبھی نہیں بھولے گا۔ 4 اول آیتیں، آیت الکرسی اور 2 مزید آیتیں، اور آخری 3 آیتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میت کو دفن کے بعد اس کی قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی اول 4 آیتیں اور آخری 2 آیتیں پڑھا کرو۔ سورہ بقرہ کے خواص میں سے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کسی دشمن کا خوف ہے تو اس سورت کو رات کے 12 بجے اپنے دل میں دشمن کا تصور کر کے پڑھا کرو۔ اللہ اس سورت کی برکت سے دشمن کے ہر شر سے محفوظ رکھے گا اور اس کے حملے کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ سورہ بقرہ کا زمانہ نزول آقائے دو جہاں کی مدنی زندگی ہے۔ قرآن پاک کی جملہ سورتوں کو مکی اور مدنی سورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مکی سورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور مدنی سورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اللہ نے کہ رسول نے جب مدینہ طیبہ میں ہجرت کی تو اس کے بعد جتنی بھی آیات مبارکہ نازل ہوئیں ان کو مدنی سورتوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، خواہ وہ شہر مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا سفر میں نازل ہوئی ہوں یا میدان جہاد میں نازل ہوئی ہوں یا کسی اور مقام پہ نازل ہوئی ہوں، لیکن ان کو مدنی سورتوں کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ بھی مدنی سورت ہے اور قرآن عظیم کی طویل ترین سورت ہے۔ اس کے بے شمار فضائل اور برکات احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے فرمایا کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں پر میدان قیامت میں سایہ فگن ہوگی اور قیامت کی تمازت سے اسے محفوظ رکھے گی۔ اس طرح کی بہت سی احادیث مبارکہ اس کے فضائل موجود ہیں۔ سورہ بقرہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے مضامین مکی سورتوں سے مختلف ہیں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں صرف
کفار مکہ یا قریش تھے جو قرآن کا مخاطب تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس کی وحدانیت کو، یعنی اللہ کو مانتے تھے مگر اس کے بہت سے شرکا مانتے تھے، وہ شرک جلی کا شکار تھے۔ 360 بت تو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا الگ بت، ہر خاندان کا الگ بت۔ یہ صورتحال مکہ مکرمہ میں تھی۔ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، ان کا کہنا تھا کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوگا؟ یہ ناقابل یقین ہے۔ قرآن پاک کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے اور سرور کائنات کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان تمام صورتوں کا محور یہی 4 عقیدے رہے ہیں: اللہ کی وحدانیت، سرور کائنات کی رسالت، بعث بعد الموت، قیامت، حشر و نشر، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا منظم من اللہ ہونا۔ تمام آیتوں میں، بیشتر آیات مبارکہ میں انہی 4 عقیدوں کو مختلف انداز، مختلف اسالیب اور بے شمار دلائل کے ساتھ، کونی دلائل کے ساتھ، کائنات کے حقائق کے ساتھ، تخلیق خداوندی کے حوالے سے ان عقائد کو پیش کیا گیا ہے، اس کو مضبوط اور مستحکم کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں چونکہ مسلمانوں پہ مظالم توڑے جا رہے تھے، ان کی زندگی بڑی مشکل تھی، ان کے لیے جینا دشوار تھا، اس لیے انہیں بہت سے احکامات سے نہیں نوازا گیا۔ ان کے ذمہ صرف یہ تھا کہ اللہ کو ایک مانیں، آخرت پر یقین رکھیں، نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کریں اور قرآن عظیم کو کلام الہی تصور کریں۔ چنانچہ ان پہ انتہائی زور دیا گیا اور ان کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ صلیب و دار سے گزرے، موت سے ہمکنار ہوئے، لیکن کسی ایک بھی عقیدے سے وہ منحرف نہیں ہوئے۔ کفار مکہ غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے خدا واحد القدوس کی وحدانیت کا انکار کر دیا تھا، جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن عظیم نے اس عقیدے پر اتنا زور دیا کہ قرآن عظیم کی 1/3 آیات سے زیادہ آیات صرف وحدانیت، رسالت، بعث بعد الموت اور قرآن پاک کی حقانیت پہ مبنی ہیں، اور ان میں بیشتر آیات مکی ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ماحول مختلف تھا۔ جب آقائے دو جہاں علیہ السلام نے مدینہ طرف ہجرت کی تو وہاں براہ راست 4 قوتوں کا مقابلہ تھا۔ ایک طرف یہود تھے جو وہاں پہلے سے آباد تھے، عیسائی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین تھے جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے اور اندر سے اسلام کے مخالف تھے۔ یہ قوتیں تھیں، یہود تھے، نصارہ تھے، منافقین تھے، اور اسلام قبول کرنے والے مسلمان تھے۔ مسلمانوں کو اللہ نے مدنی آیات میں، مدنی صورتوں میں ان کو احکام کی تعلیم عطا فرمائی۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں یہ ممکن نہیں تھا کہ وہاں ایک اسلامی اسٹیٹ یا اسلامی نظام حکومت قائم کیا جا سکے، اس لیے عبادات کے باب میں صرف نماز کا حکم، نماز کی فرضیت مکے کی ہجرت سے پہلے آخری لمحات میں دی گئی، شب معراج میں، لیکن روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ سارے احکامات مدنی زندگی میں نازل کیے گئے۔ انسان کی معاشرتی زندگی، تمدنی زندگی، اخلاقی زندگی، سیاسی زندگی،
معاشی زندگی، ان تمام زندگیوں کے بارے میں اور ان تمام نواحی حیات کے بارے میں قرآن عظیم کی آیات مبارکہ مدنی زندگی میں نازل کی گئیں۔ اس لیے ایک طرف مدنی آیات میں قرآن عظیم یہود اور نصارہ کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے، ان کے لگائے ہوئے الزامات کا، تورات انجیل کی آیات کے حوالے سے وہ ان کے عقائد باطلہ کا رد کرتا ہے اور قرآن پاک کی صداقت اور حقائق کو ثابت کرتا ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ کی رسالت مطلقہ اور سیادت عامہ کے باب میں یہود و نصارہ کی کتابوں ہی سے یہ ثبوت فراہم کرتا ہے کہ تم تو اس نبی منتظر و موعود کا انتظار کر رہے تھے اور ان کے نام سے تم کفار کے غلبے کی دعائیں کیا کرتے تھے ان کے وسیلے سے، اور آج جب یہ آ گئے ہیں تو تم ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ بات دراصل یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کا غلبہ تھا، وہ انتہائی دولت مند تھے اور مدینے کے غریب لوگ ان کی دولتوں کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ وہ ایک طرح سے حکمراں تھے اور مدینے کے دوسرے افراد محکوم تھے۔ منافقوں کا یہ عالم تھا کہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، جس نے مصلحتوں کی بنیاد پر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اندر سے اسلام کا بدترین دشمن تھا، آقا دو جہاں کے تشریف آوری سے کچھ پہلے مدینے کے لوگوں نے اس کے لیے سونے کا تاج بنوایا تھا تاکہ اسے بادشاہ قرار دیا جائے، لیکن آقا کی جلوگری کے بعد مدینے کا ماحول مکمل تبدیل ہو گیا اور اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اس لیے وہ اندر سے جل بھول گیا تھا اور ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ وہ اسلام کی قوت کو مٹا دے اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی بھی ممکن قوتیں ہیں ان کو جمع کر کے آقا دو جہاں اور ان کے ماننے والوں کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دے۔ یہ سازشیں وہ مسلسل کرتا رہا، اس لیے قرآن عظیم میں اس کے بارے میں بہت وضاحت کے ساتھ سورہ منافقون نازل ہوئی اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں 7 آیتیں صرف ان کے مکر و فریب کے حوالے سے نازل فرمائی گئیں۔ اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ منافقین کا تذکرہ رہا، عیسائیوں کا تذکرہ رہا، ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا، یہودیوں کے مکر و فریب کا پردہ چاک کیا گیا، اور اس طرح اسلام کو ایک محکم معظم و باغیرت دین کی حیثیت سے قرآن عظیم نے مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں پیش فرمایا۔ اس لیے مدنی صورتیں دراصل انہی احکامات اور واقعات اور قصص سے مشتمل ہیں کہ جن میں ان عقائد باطلہ کا جو یہود و نصارہ کا تھا، منافقین کا تھا، ان کی تردید بھی کی گئی ہے اور امت مسلمہ کو، رسول اللہ کے دیوانوں کو ایک نئے نظام زندگی اور ایک عظیم نظام حیات سے متعارف کرایا گیا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل نظام زندگی اور دستور حیات عطا فرمایا ہے، اور وہ دستور زندگی اور نظام حیات مدنی زندگی پر باضابطہ طور پہ اس مدنی زندگی کی آیات میں موجود ہیں۔ اس لیے جب بھی قرآن عظیم کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن عظیم کے زمانے نزول اور شان نزول، آیات کے اور احکام کے اور اس کے ساتھ ساتھ صورتوں کے، ان کا جائزہ ضرور لیا جائے۔ حضرات گرامی، اب آئیے میں چند آیات مبارکہ کا ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہوتا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف
حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ان حروف کا مفہوم اور معنی صرف اللہ اور اس کے رسول کے علم پاک میں ہے. یہ راز ہے اللہ اور رسول کے درمیان میں، اس لیے ان کے معنی کو عام نہیں فرمایا گیا. اور بعض مفسرین کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ اور رسول کے علاوہ حروف مقطعات کا علم بفیضان رسالت مآب اولیاء امت کو بھی عطا فرمایا گیا ہے، مگر اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ان مفاہیم کا اظہار وہ عامت المسلمین کے سامنے کریں، اس لیے کہ دیتے ہیں بادہ ظرف قدر خار دیکھ کر. صاحب روح المعانی نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح کنکریوں نے رسالت مآب کی گواہی دی، اسی طرح حروف مقطعات بھی اہل اللہ اور اولیاء کرام کے سامنے بولتے ہیں اور اپنے مفاہیم کو خود واضح فرماتے ہیں. لیکن واللہ عالم بالصواب، لکھنے والوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے حقیقت کیا ہے. اب آیت مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن عظیم نے اپنے کتاب الہی اور کلام الہی ہونے پر درجنوں ثبوت پیش فرمائے ہیں، اور جگہ جگہ جہاں بھی قرآن عظیم کو شاعری کہا گیا ہے، خواب کہا گیا ہے، گڑا ہوا کلام کہا گیا ہے، وہیں قرآن عظیم نے تردید کی ہے کفار کی، اور یہ واضح فرمایا ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. اور اس سلسلے میں سب سے بڑا ثبوت اسی سورہ بقرہ کی وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک کر رہے ہو اس کلام پر جو ہم نے اپنے حبیب کے اوپر نازل کیا تو اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ. اور ظاہر ہے کہ یہ چیلنج ایسا واضح تھا کہ اگر وہ لوگ اس کا جواب دے دیتے تو اس پورا اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا، مگر اس کا جواب ان کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کا کلام لاجواب ہے، دنیا میں کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے. اللہ کی مخلوقات کا عالم یہ ہے کہ اس نے مچھر اور مکھی پیدا کیے اور آج دنیا اس کا جواب نہیں دے سکتی ہے. خلاؤں میں پرواز بھی کرتے ہیں، مصنوعات کی زیادتی بھی ہے، مگر اللہ کی تخلیق کا جواب نہیں ہے. تو جو اللہ کی تخلیق کا جواب نہیں ہے تو اللہ کا کلام جو اس کے ذات کے ساتھ ہے اس کا جواب کیسے ممکن ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کفار نے کوشش کی اور پھر وہ ناکام ہو گئے. آپ ذرا سوچئے، اگر کلام الہی کا جواب دینا ممکن ہوتا اور وہ ایسا کر سکتے تو بدر و حنین اور خیبر و خندق میں اپنی گردنیں کٹانے کے بجائے، اپنے جگر گوشوں کی لاش پہ ماتم کرنے کے بجائے وہ مل جل کے قرآن پاک کا جواب تلاش کر لیتے. لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، اسی اللہ نے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اس کے کلام میں، نہ اس کے مضامین میں، اور نہ اس کے کلام الہی ہونے میں. یہ اللہ کا کلام ہے، ہر شک سے اور ہر شبہ سے بالا تر ہے. اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین، قرآن عظیم متقیوں کے لیے ہدایت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن عظیم نے یہ بھی تو فرمایا ہے ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہاں متقیوں قید کیوں لگائی گئی؟ جواب یہ ہے کہ ہدایت تو تمام انسانوں کے لیے ہے، مگر اس سے فائدہ صرف وہ اٹھا سکتے ہیں جو متقی ہیں.
جن کا دل قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ متقی وہ ہے جس کے دل میں گناہوں سے شدید نفرت اور نیکیوں کی شدید خواہش ہو، اور یقیناً جس دل میں نیکیوں سے شدید خواہش ہوگی وہی قرآن پاک کے احکامات کو قبول کرے گا اور اس پہ ایمان لائے گا۔ اس کے بعد فرمایا گیا الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پہ ایمان لانے کی شرط اسی لگائی گئی کہ غیب کہتے ہیں ان تمام حقائق کونیہ کو جو انسان کے حواس خمسہ سے پوشیدہ ہوں، یعنی 5 سینسز کے ذریعے سے جن کا علم حاصل نہ کیا جا سکے، صرف وحی الہی کے ذریعے سے علم حاصل ہو اس کا۔ میں مثال کے طور پر قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، بعث بعد الموت، حشر کے سارے مقامات، حساب و کتاب کا مرحلہ، میزان کا مرحلہ، صراط پہ چلنے کا مرحلہ، اور حملہ عرش کا وجود، عالم بالا کی تمام تر کیفیات، حوض کوثر، لوح و قلم، اور سب سے بڑھ کر ذات خداوندی جو غیب الغیوب ہے، اس ذات کا عرفان بغیر تقوی کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے غیب پر ایمان لانا بے پناہ ضروری ہے، اور غیب پر ایمان لانے کے لیے صاحب تقوی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے پہلے فرمایا گیا ہدایت متقیوں کے لیے، اور پھر واضح فرمایا گیا کہ متقی وہ لوگ ہیں جن کا پہلا کردار یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ انسانی زندگی میں ایک مسلمان 2 زندگیوں پہ یقین رکھتا ہے۔ ایک زندگی جو ہماری ظاہری زندگی ہے، موت سے پہلے ایک زندگی، یہ زندگی بہت مختصر ہے، ٹائم کے نقشے پر اس کی حیثیت ایک دھبے سے زیادہ اور ایک نقطے سے زیادہ نہیں، لیکن اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اسے ہزاروں اور لاکھوں سال سے شمار نہیں کیا سکتا ہے۔ وہ جنت کی زندگی ہے یا خدا محفوظ رکھے دوزخ کی زندگی ہے، تو وہ زندگی دائمی زندگی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اس لیے دنیا کو آخرت کی زندگی کا مزرعہ قرار دیا گیا ہے، جو یہاں بوئے گا انسان آخرت میں وہی کاٹے گا۔ اس لیے آخرت پر یقین لانا بے پناہ ضروری ہے۔ اگر آخرت پر یقین نہ ہو تو انسان دنیا میں نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچے گا اگر لذت امروز میسر ہے تو ہم اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں۔ جو لذتیں ہمیں میسر ہیں، جو کامیابیاں میسر ہیں، جو دولت اور سرمایہ میسر ہے، جو گناہوں کے ارتکاب کی لذت میسر ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہوگا۔ لیکن جب انسان آخرت پہ یقین رکھتا ہے تو جب بھی کسی گناہ کی طرف قدم اٹھانا چاہتا ہے فوراً آخرت کا یقین اسے روک دیتا ہے، خبردار تمہیں مرنا ہے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس لیے تقویٰ کا کمال آخرت کی یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یقین آخرت اس دنیاوی زندگی میں توازن پیدا کر دیتا ہے۔ ایک آدمی جس کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوں، کھانا رکھا ہو، اور اسے یقین ہے کہ کل نہیں ملے گا اور کبھی نہیں ملے گا، تو ان کھانوں کو بہت زیادہ کھانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جس کو یہ یقین ہے کہ کل اس سے بہتر نعمتیں ملنے والی ہیں تو یقیناً وہ بہت احتیاط سے اور بہت توازن کے ساتھ زندگی گزارے گا اور کھانا کھائے گا۔ یہی حال زندگی کے سارے معاملات کا ہے۔ اس لیے آخرت کے یقین کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، بد کرداریوں سے بچتا ہے، خطاؤں سے بچتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے، جنت میں جانے کی کوشش کرتا ہے، دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اطاعت الہی میں جھکا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے مرنا ہے۔ اور موت ایک ایسی سچائی ہے کہ جس سے آج تک کسی کو انکار نہیں ہے۔ لوگوں نے خدا کا انکار کیا مگر موت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جب مرنا ہے، اور مومن کی نگاہ میں مرنے کے بعد موت ایک دوسری زندگی کا آغاز کا نام ہے۔ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے، تو اس کے بعد آخرت
شروع ہو جاتا ہے، اور پھر میدان قیامت میں ایک ابدی زندگی کی بشارت ان کو دی جائے گی جو متقی ہوں گے اور اللہ کے کلام پر یقین رکھیں گے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں، وہ اعمال صالحہ میں نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے وہاں اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے جملہ تقاضوں کے ساتھ پورا کرو، بہترین وضو کرو، قرآن عظیم کی بہتر تلاوت کرو، قیام، رکوع اور سجود میں تعدیل ارکان سے کام لو، مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اور قلب کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھو۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، بغیر دل کی حاضری کے نماز اپنے منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اقامت صلاۃ عربی زبان میں جب بازار بھر جاتا ہے اور بھیڑ اور ازدحام بہت ہوتا ہے تو کہتے ہیں قد قامت السوق، بازار بھر گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان نماز اپنی تمام تر قلبی کیفیات کے ساتھ انابت اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے، نام دیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن عظیم فرماتا ہے کہ غیب پر یقین رکھنے والے متقی وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور نماز کے جملہ تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے ساتھ ساتھ قرآن عظیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان تمام کتابوں پر، اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی ہوئی اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھیں ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسلام سے پہلے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، یہ کتابیں نازل ہوئیں، مگر ان کتابوں کو ان کے ماننے والوں نے اپنی خواہشات کے مطابق تبدیل کر دیا۔ جو احکام انہیں سوٹ کرتے تھے انہیں باقی رکھا، اور جو احکام انہیں ناپسند کرتے تھے انہوں نے باقی نہیں رکھا، بلکہ ان کے بدلے من گھڑت آیات اس میں شامل کر دیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ دنیا کے ارباب اقتدار مذہب کو کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ ان پہ پابندیاں عائد کرے۔ چنانچہ عیسائی بادشاہوں نے خاص طور پر اپنے علماء کے ذریعے سے کتابوں میں تبدیلی کی۔ چنانچہ اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ اجمالی طور پہ یہ یقین لاؤ کہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی تھیں حضرت سرور کائنات سے پہلے، جناب موسیٰ پر، جناب عیسیٰ پر، جناب داؤد پر اور صحائف ابراہیم، ان سب پہ ایمان لاؤ اور یہ کہو کہ ہم ان کے مومن ہیں۔ بلا شبہ وہ کتابیں اللہ کی طرف نازل کی گئی تھیں اور ان کے جو حصے آج بھی کلام الہی ہیں ان پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن عمل کے لیے تمہارے پاس قرآن عظیم ہے۔ قرآن عظیم میں وہ سارے مضامین، وہ سارے احکامات جو توریت و انجیل میں دیے گئے تھے وہ سب شامل کر دیے گئے ہیں اور انہیں اللہ کی آخری کتاب قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ایمان سارے انبیاء پر لاؤ، ایمان ساری کتابوں پہ لاؤ، مگر عمل سرور کائنات کی سیرت پر، ان کے احکامات پر اور قرآن عظیم پر عمل کیا جائے گا۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ والذین، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس سے پہلے جو آپ کے پہلے نازل کی گئی، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن پاک میں من قبل کا، آپ سے پہلے جو انبیاء آئے، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں، اس کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے، لیکن من بعد کا تذکرہ کہیں نہیں ہے کہ جو آپ کے بعد بھی نازل ہوں گی یا آپ کے بعد بھی جو نبی آئیں گے۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ سرور کائنات خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، اور قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے۔ سرور کائنات کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ کوئی بروزی نبی آئے گا،
نہ کوئی مجدد نبی آئے گا، نہ کوئی مجتہد نبی آئے گا. یہ سارے نام ایک دجال کی باطل نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہیں. نبی صرف نبی ہوتا ہے اور سرور کائنات خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی جلوگر نہیں ہوگا. پروردگار عالم خدائے قدیر جبار ہمیں قرآن عظیم کی آیات پر یقین رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں.